چاہنا او حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا اے او خاتون ہے او عورت ہے آپ نے باپ بنام حضرت اسماعیل ہے بڑا نیک بندہ ہے کسے دنیا دار دے اگے ہاتھ پھیلان والا نہیں ہے او کچی کلی دے وچ بہ کے اللہ دا ذکر کر کے شکر ادا کر لیندا ہے کسے دنیا دار کے ہاتھ نہیں پھیلاؤندا کریم آقا دے دیوانیوں حضرت رابعہ بصری دا نام کس طرح رابعہ پیا آپ تو پہلا دو آبیاں مشیرہ نے تین بہناں نے کنیاں بولو تین بہنا آپ تو پہلا نے چوتھی آپ نے اس واسطے آپ دا نام رابعہ پہ گیا چوتھی رابعہ چوتھی آپ دا نام عزیزو دوستوں مالی حساب دے نال جدو آپ پیدا ہوئیاں نے گھر دے اندر تیل نہیں ہے دیوا بال سکیے دیوا بالیا جائے اس طرح دے حالات نے آپ دی امی جان عرض کر دیا نے میرے سرتاج جاؤ سامنے گھر ہمسائے وال جا کے انہاں والو تیل لے آؤ چراغ جلا لئیے اللہ نے بیٹی عطا کر چھڑی ہے عزیزو دوستوں میں اس مقام تے میں دو حدیثاں بلکہ چار دا میں مطالعہ کیتا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں سفر بنا کرنا ہے میں ایک یا دو حدیثاں جڑیاں نے تانوں سنا کے اس تے تسی جناب والا جڑا ہے غور و فکر کرو سنو کہ اللہ نے جنہاں نو بیٹیاں عطا کیتیاں ہیں نا چار بیٹیاں نے رابعہ بصری تو پہلے تین نے چوتھی آپ نے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں انہاں دا مقام کی رکھا ہے اجر کی عطا کیتا ہے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے آؤ حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے آقا دا فرمان ابو داؤد شریف آئے ابو داؤد شریف میرے ہاتھ دے وچ ہے حدیث دا نمبر 1706 نمبر ہے کریم آقا دے دیوانے وہ صفحہ نمبر 617 ہے 617 صفحہ نمبر ہے حدیث دا نمبر 1706 نمبر ہے ابو داؤد شریف میرے آقا لا فرمان سنو اپنے مقدرات ناز کرو ان سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علا ثلاث بنات فعداهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة أو كما قال میرے کریم آقا علیہ السلام دے راوی فرمان دے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو من آلا ثلاث بنات جنہوں اللہ نے تین بیٹیاں عطا کی دیا نے کنیاں بولو تین بیٹیاں عطا کی دیا نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہاں نو ادب سکھایا ہے فعداہن انہاں نو ادب سکھایا ہے اے تہاڈا رشتہ دار ہے تہاڈا باپ ہے تہاڈا چاچا ہے تہاڈا تایا ہے ان دا ادب کرنا ہے قرآن ادب کرنا ہے نماز ادب کرنا ہے جناب والا فضول کما تو محفوظ کیتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا درس دیتا ہے سنو اگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تربیت کی دی جس طرح تربیت کرن دا حق ہے فرمایا وزوجہن اور انہاں دی شادی کی دی ہے اچھی جگہ تے انہوں بیاہ دیتا ہے شادی کیتی ہے اگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا احسن الیہن انہاں واسطے اچھا سوچیا ہے انہاں واسطے انہاں دے نال اچھا سلوک کیتا ہے سختی نہیں کیتی بچیاں دے نال اچھا سلوک کیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا فلاح الجنہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وہ تین بچیاں دے والدین سن لو اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تانوں اللہ نے جنت عطا کر دینی ہے
من گڑا سودا نہیں ہے. حدیثاں کول نے صفحہ نمبر کول حدیثاں دا نمبر دس کے جڑی گل کیتی جائے اون دے وچ شک و شبہ دی گنجائش نہیں تے پھر پڑھنا پوندا ہے میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے آقا دی عزیزان گرامی قدر پتا چل گیا جڑا بندہ تین بچیاں دا باپ ہے جنت دا حقدار ہے اچھا سلوک کرنے والا انہوں نے ادب سکھان والا تربیت کر کے انہوں دے ہاتھ پیلے کر کے رخصتی کرنے والا جنت دا حقدار ہے. اگے دوسری حدیث پاک سمان فرماؤ میرے آقا دا فرمان حدیث پاک بخاری شریف الحمدللہ بخاری شریف حدیث پاک موجود ہے. حدیث دا نمبر 941 ہے اور صفحہ نمبر 420 ہے. کتاب الادب کتاب الادب حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا دا فرمان سنو عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وکافل الیتیم وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بسمعیہ السبابتی والوسطی او کما قال. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو حضرت سہل بن سعد اے راوی حدیث پاک نے بخاری کتاب الادب حدیث پاک موجود ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرن والا ہے وکافل الیتیم یتیم دی کفالت کرن والا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا وقال بسمع السبابۃ والوسطی. میرے مصطفیٰ نے سبابہ انگلی وسطی انگلی کھڑی کر کے فرمایا میرے صحابہ جس طرح سبابہ اور وسطی نال نال ملیاں نے اسی طرح یتیم دے کفالت کرنے والا بندہ جڑا ہے وہ جنت دے نال میرے نال نال ہوے گا. یتیم چاہے بچی ہے یتیم بچہ ہے جڑا بندہ بندہ اس دی کفالت کرتا ہے ان دی دیکھ بھال کرتا ہے ان دی خدمت کرتا ہے. فرمایا جی میں انگلیاں نسبت نال نال اسی طرح جنت جو میرے نال ہوے گا. سمجھ آ رہی ہے نا گلاں دی. کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو. تیسری حدیث پاک سنو میرے آقا دا فرمان ان ابی ہریرہ تا. یہ حدیث پاک ابن ماجہ وچ موجود ہے. آئے تھوڑے سامنے ابن ماجہ شریف ہے. کریم آقا دے دیوان 999 صفحہ نمبر ہے. حدیث دا نمبر 1470 تے 373 ہے. ہن سماعت فرماؤ میرے آقا دا فرمان ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم احسن الیہ. میرے آقا نے فرمایا مسلمانہ دے گھراں وچوں او گھر بہتر ہے. مسلمانہ دے گھراں وچوں خیر بیت فی المسلمین مسلمانہ دے گھراں وچوں او گھر چنگا ہے او گھر چنگا ہے. بیت فیہ یتیم جس گھر دے اندر یتیم دی کفالت کیتی جاندی ہے احسن یحسن فیہ ان دے نال اچھا سلوک کیتا جاندا ہے. مسلماناں دے گھراں وچوں بہتر گھر او سارا گھراں وچوں گھر کی بولو
بہتر گھر رہی فسر بیتی فی المسلمین حضور نے فرمایا اور برا گھر سارا گھراں وچ وہ ہے جس گھر دے اندر بیت فیہ یتیم یسعى فیہ فرمایا کہ یتیم نال اچھا برتاؤ نہ پیش کیتا جائے سمجھ آ رہی ہے انہیں سختی کیتی جائے چاہے بچہ ہے چاہے بچی ہے انہیں سختی کیتی جائے فرمایا وہ برا گھر مسلمانہ دے گھراں پتہ چل گیا کہ جڑا اچھا گھر جندے یتیم ہوئے بچی ہوئے بچہ ہوندے اچھا برتاؤ پیش کیتا جاوے تو مسلمانوں دے گھراں جو بہتر گھر ہے کریم آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ رحمت اللہ علیہ کہہ لیے آپ بے باپ اسماعیل کسی دنیا دار کے ہاتھ نہیں پھیلان دے آپ کی ماں نے عرض کی تھی سلیمان اسماعیل جاؤ نا ہم سائے گھر تیل لے کے آؤ اسی چراغ جلانا ہے اسماعیل نکل پائے نے پہلے عرض کر دینے میں کس طرح دنیا دار تے توقع رکھاں گا میں دنیا دار کو کس طرح منگاں گا میں وعدہ کیتا ہے مولا تو عطا کرے گا میں استعمال کراں گا مجبور ہو کے گئے نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آواز نہیں آئی دروازہ کسی نے کھولیا نہیں واپس آ گئے نے دل دے اندر سوچ رہے نے کی ہونا چاہیے مولا تو میرا وارث ہے مولا تو ہی رحم کرن والا ہے میرے گھر دے اندر اتنی غربت ہے کہ میرے گھر دے اندر تیل نہیں ہے میں چراغ جلا سکا کچا کمرہ ہے رات ستے نے خواب قسمت دا ستارہ جاگ اٹھیا میرے مصطفیٰ دی زیارت ہو گئی لجپال آقا دی زیارت ہو گئی لجپال دی سفنے اندر مینو ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں باواں ہو ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر چھڑ نہ جا